يعلمون وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين۔ آیت کا مضمون لمبا ہے اور انشاءاللہ پیر والے دن اس کو شروع کریں گے تاکہ آنے والے ہفتے 3 دنوں میں یہ مضمون بیان ہو جائے۔ آج کل جو مضمون شروع کیا تھا اس کی بڑی کچھ اہم باتیں رہ گئی تھیں وقت کے لمبا ہونے کی وجہ سے، آج ان کو پورا کرتے ہیں کہ یہ جس معاملے پر بات ہو رہی ہے کاشا پہننے والا، اس کی سنگینی کا تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ یہ عام گناہوں کی طرح نہیں ہے اور یہ معاملہ اتنا سادہ نہیں ہے جتنا ہم اس کو سادہ لے رہے ہیں۔ بڑی سنگین نوعیت کا گناہ ہے، معمولی گناہ نہیں ہے۔ سرکار دو عالم 3 باتیں اس سلسلے میں سمجھنے کی ہیں۔ پہلی بات تو یہ سمجھیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، کل امتی معافن الا المجاہرین، میری پوری امت کو معاف کر دیا جائے گا اور وہ معاف کرنے کے قابل ہے الا المجاہرین، مگر اعلانیہ گناہ کرنے والے، کھلے عام گناہ کرنے والے یہ معافی کے قابل نہیں۔ ایک گناہ یہ ہے کہ بندہ ڈر ڈر کے چھپ چھپ کے دوسروں سے چھپا کر کے پوشیدہ کر کے کر رہا ہے اور یہ چاہتا ہے کہ کسی کو کانوں کان خبر نہ ہو اور میری یہ بات لیک نہ ہو، ہے وہ بھی گناہ، اس لیے کہ اللہ تو دیکھ رہا ہے، اللہ سے تو بندہ چھپ ہی نہیں سکتا۔ ایک اللہ دیکھتا ہے، 4 اس نے جاسوس چھوڑے ہوئے ہیں اور وہ جاسوس ایسے ہیں کہ دنیا کا کوئی جیمر ان کو منجمد نہیں کر سکتا۔ وہ 24 گھنٹے سے کہتے ہیں نا کیمرے کی آنکھ آپ کو کیا کر رہی ہے، دیکھ رہی ہے۔ وہ اللہ کے جو 4 کیمرے ہیں نا، وہ 24 گھنٹے سے بندے کے سر پر لگے ہوئے ہیں۔ اندر بعض کیمرے تو ایسے ہیں کہ اندر جسم میں اللہ نے ان کو فٹ کر دیا، یہ پورا جسم بھی اللہ پاک کا جاسوس ہے۔ تو گناہ تو بہرحال گناہ ہے، چھپ کر کے کرے تب بھی، لیکن پھر بھی وہ اتنا برا نہیں اور اتنا کبھی نہیں جتنا کھلے عام برسر بازار، روڈ کے اوپر، مارکیٹ میں، پارک میں ساری دنیا کو دکھا کر کے جب بندہ گناہ کرتا ہے، اللہ پاک کی نافرمانی کرتا ہے، تو ظاہر بات ہے کہ اللہ پاک کو جلال آتا ہے۔ اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری ساری امت معافی کے قابل ہے اور اس کو معاف کر دیا جائے گا، لیکن اعلانیہ گناہ کرنے والے معافی کے قابل نہیں۔ اب آپ یہ گھر میں جا کے بستر پہ لیٹ کے سوچنا کہ کون کون سے ایسے گناہ ہیں جو ہم کھلے عام کرتے ہیں۔ ان میں یہ کاشی والا گناہ ہے، ساری دنیا دیکھ رہی ہوتی ہے اور برسر بازار کی اس کی بڑی پیاری مثال دی ہے بزرگ نے۔ مثال یہ ہے کہ ایک آدمی والد صاحب کے ساتھ بدتمیزی سے پیش آتا ہے، لیکن گھر میں والدہ دیکھ رہی ہے، بہنیں دیکھ رہی ہیں، گھر کے لوگ دیکھ رہے ہیں، اس نے والد صاحب سے بدتمیزی کی ہے، اس نے بھی بہت بڑا جرم کیا، اس نے بھی گناہ کا ارتکاب کیا ہے۔ لیکن ایک بچہ ایسا ہے خدا نخواستہ، وہ برسر بازار ساری دنیا کے سامنے اپنے ابا جان سے کیا کرتا ہے، بدتمیزی کرتا ہے، تو دونوں کے جرم میں زمین و آسمان کا کیا ہے، فرق۔ ایک بندہ وہ ہے جو اپنے مالک کی نافرمانی کرتا ہے، بند کمرے میں کرتا ہے، اور ایک بندہ وہ ہے ساری مخلوق کو دکھا کر کے کرتا ہے۔
تو ہمیں ان گناہوں کی ایک فہرست بنانی پڑے گی کہ کون کون سے ایسے گناہ ہیں جو ہم سے صادر ہو رہے ہیں اور اس کو دنیا دیکھ رہی ہے۔ جب آپ سوچیں گے تو انشاءاللہ کئی ایسے گناہ سمجھ میں آئیں، ان میں سے ایک یہ گناہ اچھے ہے۔ اور دوسری بات یہ سمجھیں کہ ایک گناہ ایسا ہے جس کے اثرات بندے کی اپنی ذات تک معلوم، اور ایک ایسا گناہ ہے جو گناہ کی دعوت ہے، دوسروں کو بھی گناہ گار بنانا ہے، دوسروں کے گناہ کا سبب بننا ہے۔ اس میں اور اس میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ جیسے آدمی نیکی کی دعوت دیتا ہے نا تو الدال علی الخیر کفاعلہ، جس نے کسی کو کسی اچھے کام کی دعوت دی ہے اور اس نے وہ اچھا کام کر لیا ہے تو جیسے کرنے والے کو ثواب ملے گا، اس دعوت دینے والے کو اور ترغیب دینے والے کو بھی ثواب ملے گا۔ یہی حال گناہ کا ہے۔ ایک آدمی کسی کے گناہ کا سبب بن گیا تو اس کو گناہ کے سبب بننے کا کیا ملے گا؟ ثواب ملے گا، وبال ملے گا، پہنچے گا۔ یہ گناہ کا سب خود گناہ نہیں کیا لیکن کسی کے گناہ کا سبب بن گئے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ سب سے پہلا قتل جو آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل نے کیا تھا، تو دنیا میں قتل کی رسم کا ایجاد کرنے والا وہ ہے، قیامت تک جتنے قتل ہوں گے ان سب کا وبال قابیل کو ہو، اس لیے کہ قتل کا ایجاد کرنا۔ اسی طریقے سے گناہوں کی بنیاد ڈالنے والا، گناہوں کے آلات ایجاد کرنے والا، گناہ کا سبب بننے والا، جتنے لوگ گناہ کریں گے ان کو تو ہوگا ہی ہوگا، لیکن جو اس کا سبب بنے گا اس کو بھی ظاہر بات ہے اس کا وبال بھگتنا پڑے گا۔ یہ جو کاچھا پہننے والا بزرگ ہے یہ اپنا سطر دوسروں کو دکھا رہا ہے اور دوسرے اس کا سطر کیا کر رہے ہیں؟ دیکھ رہے ہیں۔ تو جیسے سطر ننگا کرنا گناہ ہے، دوسرے کا سطر دیکھنا بھی تو گناہ ہے۔ اس کا جو گناہ ہے یہ لازمی نہیں، یہ متعدی بیماری ہے۔ ایسی بیماری ہے کہ خود بھی گناہ کا ارتکاب کر رہا ہے اور ساتھ ساتھ پورے کے پورے پارک والوں کو اور پورے کے پورے روڈ والوں کو جو بھی دیکھ رہے ہیں وہ سارے کے سارے اس کے ساتھ گناہ میں شریک ہیں۔ اور تیسری بات یہ سمجھیں کہ مرد کا سطر دیکھنا مرد کے لیے بھی حرام ہے۔ مرد کا سطر دیکھنا مرد کے لیے بھی حرام ہے، اور عورت کا سطر دیکھنا عورت کے لیے بھی حرام ہے۔ ہمارے دیہاتوں میں عورتیں ایک دوسرے کے سامنے ننگی پیشاب میں بیٹھتی ہیں، ننگی نہاتی ہیں، وہ جو پانی بہنے والی جگہ ہوتی ہے وہاں جا کر وہ سمجھتی ہے کہ مردوں سے پردہ، عورتوں سے کیا پردہ۔ حالانکہ شرط عورت کا پردہ عورت سے بھی ہے خاص جگہ جو سطر کی جگہ۔ تو مرد کا سطر دیکھنا مرد کے لیے بھی کیا ہے؟ حرام ہے، اور عورت کا سطر دیکھنا عورت کے لیے بھی کیا ہے؟ حرام ہے۔ لیکن مخالف جنس کا ایک دوسرے کا سطر دیکھنا یہ ڈبل حرام ہے۔ اگر مرد کا سطر عورت دیکھے گی تو اس کا گناہ بڑھ جائے گا، عورت کا سطر العیاذ باللہ خدا نہ خواستہ مرد دیکھے گا تو مرد کا گناہ کیا کرے گا؟ تو یہ کاچھا پہننے والے ان کو مرد بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور وہ بیچارے پارک میں پھرنے والی عورتیں جن کو مسئلے مسائل کا پتہ نہیں ہوتی دیکھ رہی ہوتی۔ اللہ پاک جو ہے بہرحال مسلمانوں کی حفاظت کرتا ہے۔ آخری بات سورہ نور کی ایک آیت ہے اور بڑی عجیب ہے، اس لیے اس گناہ کو معمولی نہ سمجھیں، سادہ نہ سمجھیں، یہ بڑی سنگین نوعیت کا گناہ ہے۔ سورہ نور کی ایک آیت میں اللہ پاک کا ارشاد ہے اور بڑا عجیب ارشاد ہے، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو چاہتے ہیں، پسند کرتے ہیں کہ ایمان والوں میں بے حیائی پھیل جائے، جو لوگ
اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ مسلمانوں کے معاشرے میں بے حیائی کیا کرے، پھیل جائے۔ لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، ایسے لوگوں کے لیے اللہ پاک کی طرف سے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب۔ آخرت میں وبال تو آئے گا ہی آئے گا، لیکن دنیا میں بھی وبال ہے۔ جب کا انفرادی گناہ ہوتا ہے تو اس کا وبال بھی کیا ہوتا ہے بھائی؟ انفرادی ہوتا ہے۔ اور اجتماعی طور پر اگر پورا معاشرہ بے حس ہو جائے اور کسی گناہ میں کیا ہو جائے، مبتلا ہو جائے، تو اس کا وبال بھی کیا ہوتا ہے۔ اب پوری سوسائٹی والے رو رہے ہیں کہ پانی کی قلت ہے، پانی، ہاں اس کے اور بھی اسباب ہیں، ان میں سے ایک یہ سبب بھی ہے۔ جب بے حیائی پھیلتی ہے، زلزلے آتے ہیں، طاعون کی بیماریاں آتی ہیں، کورونا کی بیماری اسی لیے تو آئی تھی، بارشیں اپنے ٹائم پر نہیں ہوتی ہیں، موسم جو ہے نا ان کے اندر تبدیلی کے اثرات آ جاتے ہیں، طرح طرح کی بیماریاں، ایسی بیماریاں جو آپ کے آباء و اجداد نے جن کا نام نہیں سنا تھا، ایسی بیماریاں پھر اللہ پاک جو ہے نا اٹھتی۔ اور انفرادی طور پر بھی جو اس گناہ کا ارتکاب کرنے والا ہوتا ہے، اس کے دل کے اندر، اس کی روح میں ایسی بے چینی، ایسی بے اطمینانی اور ایسی بے سکونی کہ راحت اور آرام کے سارے اسباب اور سارے سامان اور مال و دولت کے ڈھیر اور ڈگریوں کے انبار سب کچھ ہونے کے باوجود چین نہیں، سکون نہیں، اطمینان نہیں، نیند نہیں آ رہی ہے۔ یہ مطلب ہے لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ۔ اللہ پاک ہم سب کو اس کی سمجھ نصیب فرمائے۔ آپ کے سامنے یہ موضوع بیان کرنے کا مطلب یہ تھا کہ آپ جس حد تک اس میں رکاوٹ ڈال سکتے ہیں، رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کریں، اپنے گھر میں ڈالیں، محلے میں ڈالیں، جاننے والوں میں ڈالیں، برادری والوں میں ڈالیں، خاندان والوں میں روک ٹوک تو کریں۔ جب بندہ روک ٹوک کرتا ہے تو اس کا کہیں نہ کہیں اس کے اثرات کیا کرتے ہیں، پڑتے ہیں، اور جب روک ٹوک ختم ہو جاتی ہے پھر وہ پھیل جاتا ہے، پھر اس کی برائی دلوں سے نکل جاتی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اب انشاءاللہ پیر والے دن درس الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام